پڑ جاتے ہیں. واٹس ڈیفینیشن آف غیبت؟ نہیں تھے نا پرسوں؟ نہیں تھے. بولو نہیں تھے. ہے کوئی جو بتائے واٹس ڈیفینیشن آف غیبت؟ سر کسی وہ جو گناہ ہے، غیبت کا گناہ کیا ہے؟ جیسے کوئی مرے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ جسٹ لائک ہے. ڈیفینیشن کیا؟ غیبت کہتے کس کو ہے؟ احسن تم، کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ جو سچی ہو. مین چیز یہ ہے جو سچی ہو، لیکن اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے. جیسے میں کانا ہوں اور آپ میرے پیٹھ پیچھے کہیے مولوی کانے، تو یہ غیبت کہلائی. آگے جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ. تو غیبت کیا ہے؟ سچی بات کو کہنا کسی کے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کے لیے غلط بات کہہ دی، جھوٹی بات منسوب کر دی، تو اب یہ غیبت نہیں کہلائے گی. یہ کیا کہلائے گی؟ ہاں، اس کا نام ہے تہمت. ایک روایت اس سلسلے میں سناؤں گا مگر بہت ٹف ہے. غیبت ہی کیا کم تھی، سچی بات کا اتنی سزا. تو اب کسی پر اگر ہم غلط الزام لگاتے ہیں تہمت، تو اس کا کیا حال ہے؟ یہ بتائیے، جنت اور جہنم دو چیزیں ہیں. جو جنت میں جائے گا کنفرم ہے کہ ہمیشہ رہے گا، لیکن جو جہنم میں جائے گا، کیا جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ نو نو. جہنم میں کوئی بھی جا سکتا ہے، کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. سب جیسا ہم ہی ہیں، ہم نے غیبت کر دی ان کی، انہوں نے نہیں معاف کیا. تو کل بتا چکے نا، سارے اعمال تو خالی ہو کر کے ان کے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم ہی میں تو جائیں گے. 100-200 سال رہے تو ان کو ترس آ گیا، یا جو ہے وہ اہل بیت کو کچھ ترس آ گیا، ان کو سمجھایا کہ بھائی چلو معاف کرو، ہم تمہارا بھی معاملہ سمجھ لیں گے. انہوں نے معاف، تو ہم نکل سکتے ہیں جہنم سے؟ نہیں نکل سکتے. نکل جائیں گے. تو جہنم میں جو جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہنم میں جانے والا بولیے ہمیشہ رہے. جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن جہنم میں جو جائے گا وہ سزا کاٹ کر کے نکل سکتا ہے، معافی ہو سکتی ہے. ہمیشہ کون رہے گا؟ وہ قرآن نے بتایا. جہنم میں رہیں گے کچھ لوگ ہمیشہ. کون رہے گا؟ آیت ہے، آیت الکرسی یاد ہے نا سب کو. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، آگے ہاں بولو، یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. خالد ہمیشہ. ہمیشہ کون رہے گا؟ وہ لوگ جو ہاں کافر ہیں، ہے نا. بقیہ اس کے علاوہ اگر کوئی مومن ہے، گناہ ہے، نرک میں جائے گا، سزا کاٹ کر کے بیک ہو سکتا ہے. ہمیشہ کون رہے گا جہنم میں؟ مشرک، کافر. ہو گئی نا بات. ایک اور آدمی ہے جس کے لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً ہمیشہ رہے گا، بٹ اگر جگاڑ نہیں لگا تو ہمیشہ رہے گا. صلوات برما. جگاڑ کیا؟ وہ کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں من بہت مؤمنا، اگر کوئی کسی مومن پر بہتان باندھتا ہے، بہتان مینس وہی تہمت، یعنی غلط الزام لگاتا ہے، او مؤمنۃ، جو کسی مومن پر من بہت مؤمنا او مؤمنۃ، کسی مومن یا کسی مومنہ مرد عورت کسی پر بھی کوئی بہتان لگا دے، تہمت لگا دے، الزام لگا، او قال فیہ ما لیس فیہ، یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے اندر نہ ہو، اقامہ اللہ علی تل من نار، اللہ اس کو کل کو قیامت میں آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دے گا. کب تک؟ اب یہاں ہے حتی یخرج مما قال فیہ. آگ پہ کھڑے ہو جائیے آپ. ہاں اب بتائیے یہ بات آپ نے کیوں کہی ان کے لیے؟ ثابت کیجئے، ثابت کیجئے، واپس جائیے. چونکہ بات سچی ہے نہیں،
تو ثابت کر نہیں سکتے. اور پیغمبر فرماتے ہیں جب تک ثابت نہیں کر دو گے تب تک اس میں آگ میں تم کو رہنا ہے. اور بات سچی نہیں ہے، تہمت ہے، تو ثابت کر نہیں پائیں گے تو کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ. سوائے اس کے کہ جس کی تہمت لگائی ہے اس کو ترس آ جائے معاف کر دے، ورنہ جیسے کافر اور مشرک ہمیشہ رہیں گے ویسے ہی تہمت لگانے والا بھی رہے گا. صلوات در محمد. سمجھ گئے کتنا ٹف ہے میٹر کسی پر الزام لگانا. اب آئیے اس کے علاوہ اور کیا کیا گناہ. میں نے کہا نا آج اسپیڈ سے نکل جاتے ہیں ایک دو حدیثیں سنا کر کے. اور کیا کیا ہوتا ہے اس گناہ زبان سے؟ ایک ہے اس کو کہتے ہیں چغلی. فارسی میں، اردو میں چغلی کہتے ہیں، فارسی میں چغولی کہتے ہیں، عربی میں نمامی کہتے ہیں. نمام چغل خور، نمامی یعنی چغلی. چغلی کسے کہتے ہیں؟ چغلی سمجھ رہے ہیں؟ ٹرانسلیشن کروں، ان کی سن کر کے وہاں لگانا، ان کی سن کر کے وہاں لگانا، یہی نا. اب فرم صلوات بر محمد و آل محمد. اچھے خاصے بیچارے دو دوست ہیں، کہیں ہنسی میں مذاق میں کوئی بات کہہ دی، آپ نے سن لیا، گئے داغ ہے کہنے میں یار تم اس کو تم کو تو فلاں جگہ اس طرح کہہ رہا تھا. اچھا ارے تم نے ایسا کہا. وہ اچھے خاصے 50 سال کی دوستی، آپ کی ایک زبان ہلی اور دونوں دوست الگ ہو گئے. اس کا نام ہے چغلی. پیغمبر فرماتے ہیں ابغضکم الی اللہ المشاؤون بالنمیمہ. سب سے زیادہ خدا جس پر غضبناک ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جو دو لوگوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ چغلی کرتے ہیں. الا اخبرکم بشرارکم. بتاؤں تم سے سب سے بدماش آدمی کون ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں تم میں سب سے شریر آدمی کون ہے؟ سب سے بدماش آدمی کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ فرمائیے. قال المشاؤون بالنمیمہ. وہ لوگ جو دو گتوں کے درمیان چغلی کرتے ہیں. المفرقون بین الاحبہ. اور جو دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، ان سے برا کائنات میں کوئی نہیں ہے. خوب یہ ہو گیا زبان سے کیا کیا ہوا. پھر یاد کیجئے اس زبان سے کیا کیا گڑبڑ. گالی، جھوٹ، غیبت، تہمت، چغلی، لڑائی. صلوات بر محمد. خصومت. لڑائی، خصومت، جھگڑا کرنا. اس پر انشاءاللہ کل امام کی شہادت کی مناسبت سے بات ہوگی کہ امام نے کیا سلیقہ سلایا. اس کو یاد رکھیے کہ جھگڑا کرنا مانا کہ انہوں نے شروعات کی ہے. روایت میں البادی اظلم، جس نے شروع کیا ہے اس کا زیادہ گناہ ہے. لیکن بابا تم تو چپ رہتے، تم تو صبر کرتے. کرنل صاحب جو ہے وہ یہ ہو گیا صاحب، اس نے تاؤ دلا دیا اور میں نے بھی غصے میں آ کر کے اس کو پی لیا. کیا بتاؤں صاحب جو ہے وہ پیٹ خراب ہو گیا. کہا تو غصے میں اس کے پیا تم نے، مگر پیٹ کس کا خراب ہوگا؟ پینے والے خراب ہوگا نا. ویسے ہی اگر اس کے کہنے کی وجہ سے تم غصے میں آئے ہو تو جیسے وہ زہر تم نے پیا تھا پیٹ خراب ہوا، ویسے ہی اگر ارے صاحب اس نے شروع کیا تھا، کل لاکھ اس نے شروع کیا تھا، تم نے کیوں جواب دیا غصے میں آ کر کے؟ جیسے وہ پینے سے پیٹ خراب ہوا ہے نا، ویسے ہی جواب دینے سے روحانی بیماری لگے گی تم کو. وہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ایاکم والمراء والخصومہ. بچو دکھاوے سے، والخصومہ جھگڑے سے. فإنہما، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں دکھاوا، ایٹھن اور جھگڑا کیا کرتے ہیں؟ یمرضان القلوب علی الاخوان، دل کو مریض بنا دیتے ہیں. لہذا لاکھ کسی نے شروع کیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. وہ امام فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو، برداشت کرو. اس صبر کا فائدہ کیا ہوگا کل آئے گی امام کے زندگی کے ذیل میں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو جھگڑا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا دل
مریض ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ احانت ایک اور ہے زبان سے، کیا ہے؟ کسی کی، بڑا بےہودہ آدمی ہے یار، اس کو پڑھنا وڑھنا بھی مجلس آتا ہے، کچھ نہیں کیا آپ نے، بیٹھے بیٹھے ایک مومن کی احانت۔ معلوم ہے مومن کی احانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ من اعان علی مؤمن بشطر کلمۃ، جو کسی مومن کی ایک لفظ سے بھی توہین کر دے، ایک لفظ کہہ دے، بڑا بےہودہ آدمی ہے یار، بڑا بدتمیز آدمی، ایک لفظ سے اگر کسی مومن کے خلاف کچھ کہہ دیا، لق اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے پیش ہوگا خدا کے سامنے کہ بین عینہ مکتوب آیس من رحمت اللہ، کہ اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ یعنی پیشانی پہ لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس۔ کس کے لیے؟ جو کسی مومن کی توہین کرتا ہے۔ اور اب قرآن سے پوچھئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ وَلَا يَيْأَسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے یا تو ظالم مایوس ہوتا ہے یا کافر مایوس ہوتا ہے، یعنی کسی مومن کی توہین کی بنا پر ہم یا تو ظالم کی فہرست میں آئیں گے یا کافر کی فہرست میں آ جائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ صاحب جس پر ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، ایک لفظ ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں تملق، اردو میں کہتے ہیں چاپلوسی۔ چاپلوسی بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ بلا وجہ اپنے چند دن کے فائدے کے چکر، ارے بھیا آپ سے بھیا کون ہے اور آپ کا تو بڑا احسان ہماری زندگی، کیوں اپنے کو چھوٹا کر رہے ہو؟ کسی کی چاپلوسی کا کیا مطلب ہے؟ بولیے، اپنے کو نیچا کیا تب نہ اس کو جو ہے چاپلوسی کرو گے، بغیر اس کے تو ہو نہیں سکتا۔ اور اب یہاں پر روایت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں، چھٹے امام سے ظاہراً روایت ہے، ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء۔ ہاں ایک سوال کا جواب دیجئے، مومن مجبور ہے یا مختار؟ یہ بہت اہم چیز ہے آپ کے شیعہ عقائد میں، اور بڑا اختلاف ہے دو اسلامی گروہوں میں کہ انسان اپنا عمل کرنے میں مختار ہے یا مجبور؟ جو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہے یا آدمی اختیار ہے جو چاہے کر سکتا ہے؟ ٹف سوال ہے نہیں ہے؟ بولیے۔ مختار ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ انسان مختار ہے، یہ جو کہتے ہیں پتہ بھی بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہل سکتا، پھر اس کا کیا؟ پھر اللہ کیا چیز ہے؟ اور اگر ہم کہیں کہ انسان مجبور ہے، بغیر اس کی مرضی کے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ثواب کیوں؟ تو اس کی مرضی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے چوری کی تو سزا کیوں؟ اس کی مرضی، ہم مجبور ہیں۔ لطیفہ سنائیں آپ کو، تھوڑا بوریت کم ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل، یہ ایک بڑا اصول ہے جس کو سن لیجیے۔ اور بڑا پرانا اختلاف ہے اسلام میں مسلمانوں کے درمیان اس میٹر میں کہ یہ بندہ مجبور ہے کہ مختار ہے۔ تو ایک صاحب کے باغ میں پہنچ گیا ایک چور اور توڑ کر کے کھانا شروع کیا، تب تک باغ کا مالک آ گیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب کیا کریں، ہم جو ہے وہ بندہ مجبور ہے، ہم جان بوجھ کے تھوڑی آئے ہیں، خدا نے چاہا اس لیے تمہارا پہ آم توڑ کے کھا رہے ہیں مثلا۔ اس نے کہا اچھا اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کے بعد منگایا رسی، باندھا پیڑ میں اور لے کے جو ہے ڈنڈا، کیوں مار رہے ہو؟ بندہ مجبور ہے، اللہ نے چاہا، ہو گئی بات۔ تو اب بتائیے صحیح کیا ہے؟ یہی وہ جگہیں ہیں جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے ہماری اطرت جو ہمارے اہل بیت میں ہیں۔ اہل بیت کو چھوڑو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، یا کہو گے بندہ مختار ہے تب بھی پھنس جاؤ گے، یا کہو گے بندہ مجبور ہے تب بھی پھنس جاؤ گے۔ کیا ہے مولا صحیح؟ دیکھیے ایک نسخہ بھی دیا ہے امام نے۔ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسپیکر کا معیار بہت بلند ہے
سننے والے بیچارے بالکل نچلی سطح کے ہیں. تو اب آپ اپنے حساب سے تھوڑی بول سکتے ہیں. ابھی کوئی آ کر کے آدمی انگریزی میں لیکچر دینا شروع کر دے ہم لوگوں کے سامنے, ہم کو ایک لفظ نہیں انگریزی آتی, ہم سے کیا مطلب؟ جانے دو بھیا, جانے دو یار, کاہے کرو کرو بیٹا, بیچارہ پیشاب لگایا پخانا لگایا, کیا پتا کسی کو. جاؤ بیٹا جاؤ, اس کو سہارا دو. صلوات در محمد. تو اب ایسی صورت میں سمجھانا بھی ایک ہنر ہے. آپ اپنی قابلیت کا اظہار تو کر سکتے ہیں, لیکن جو پبلک کو آپ مسئلہ سمجھا رہے ہیں اس کے تو بھیجے میں اترنا چاہیے. ایسے ہی ایک مسئلہ اور ہے, اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں معصوم ہے؟ معصوم ہے نا. معصوم کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو دو بچے سامنے بیٹھے ہیں یہ معصوم ہے کہ خطا کار؟ معصوم. ان میں اور امام میں کیا فرق ہے؟ بولیے. یہ بھی معصوم ہے, مولا کائنات بھی معصوم ہے. واٹس ڈفرنس؟ فرشتے بھی معصوم ہیں, اہل بیت بھی معصوم ہے. واٹس ڈفرنس؟ کہ یہ معصوم ہے مجبوراً, یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے اس لیے معصوم ہے, مجبور ہے. ایک محبوب بھائی ہے, جانتے ہوں گے آپ لوگ, ان کی شادی ہونے والی ہے انشاءاللہ. جو ہے ابھی اس میں جو ہے اللہ جو ہے وہ نہیں, آج ہم نے وعدہ کیا تھا کہ دعا کروائیں گے, دعا کیجئے انشاءاللہ کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے جائے. اب محبوب بھائی کو اللہ نے 8 مہینہ 28 دن کے بعد بیٹا دے دیا شادی کے, اور اب اس بیٹے کے پیدائش کے 4 مہینے بعد میں پھر آ گیا. میں نے پوچھا محبوب بھائی کیا نام رکھا؟ کہنے لگے مثلاً محمد علی. میں نے کتنے دن کے ہوئے محمد علی؟ کہنے لگے 4 مہینے کے ہو گئے. میں نے کہا ماشاءاللہ کوئی چوری ووری تو نہیں کی 4 مہینے میں؟ کہنے لگا الحمدللہ. میں نے کہا 4 مہینے میں کوئی زنا ونا تو نہیں کیا؟ کہا اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا مبارک ہو محبوب بھائی, بڑا معصوم لڑکا اللہ نے دیا ہے. تو میری یہ تعریف اس لڑکے کی عصمت کی قابل تعریف ہے. اور 4 مہینے کا بچہ وہ کیا جھوٹ بولے گا جو بولنا ہی نہیں جانتا؟ وہ کیا چوری کرے گا جو چلنا ہی نہیں جانتا؟ تو یہ عصمت کوئی قابل تعریف تھوڑی ہے. قابل تعریف کون سی عصمت ہے؟ جہاں آدمی کو اختیار ہے, گناہ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا. مین عصمت یہ ہے. اب یہیں سے عصمت کی 2 قسم ہوتی ہے, ایک کا نام ہے عصمت جبری اور ایک کا نام ہے عصمت اختیاری. قابل تعریف عصمت کون سی ہے؟ اختیاری. اہل بیت کے پاس جو عصمت ہے وہ فرشتوں والی, بچوں والی جبری عصمت ہے یا اختیاری؟ خوب, اختیاری. اختیاری کی میننگ کیا ہوئی؟ یعنی یہ گناہ کر سکتے ہیں بٹ, بولیے گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی کیا ہے؟ دیکھیے آج آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ پڑھ لو, کوئی گناہ بتاؤ, آج کہہ سکتے ہیں. لیکن جو چھٹے امام کے زمانے میں ہے, اور امام کی ایج 40 سال ہے, آگے ابھی جو ہے وہ زندگی باقی ہے 23 سال کی. چلیے صاحب 40 سال کے آپ ہو گئے ہیں, 50 سال کے آپ ہو گئے ہیں, کوئی گناہ نہیں کیا. اگلے 13 سال کی گارنٹی کیا ہے؟ آپ لاکھ سمجھائیے نہیں سمجھ میں آئے گا, لاکھ سمجھائیے نہیں سمجھ میں آئے گا. آدمی آ گیا امام کے پاس. دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ سمجھانے کا ہے, ہر جگہ لیکچر سے کام نہیں چلتا. وہ کہنے لگا مولا یہ بتائیے آپ لوگ گناہ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے یا کر ہی نہیں سکتے؟ ہم نے کہا کر سکتے ہیں. کہا اس کے باوجود نہیں کرتے؟ آپ کا نہیں کرتے. کہا کیوں نہیں کرتے, گارنٹی کیا ہے؟ اب امام کیا سمجھائیں اس کو؟ گھنٹے بھر کی تقریر کرنے سمجھ میں آئے گا اس کے؟ امام کچھ نہیں بولے. کہا اٹھو میرے ساتھ آؤ. لے کے گئے ایک جگہ جو ہے وہ گٹر کا پانی, جیسے پاخانہ وخانے سب ذرات باقاعدہ دکھ رہا ہے, پاخانہ بہ رہا ہے مثلا اس ٹائپ کی گندی جگہ. یہ کیا ہے؟ کہ پانی ہے اس میں جو ہے سب کثیف گندا. کا کبھی پیا ہے؟ کبھی پیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا آئندہ کبھی پیو گے؟ کہا مر جائیں گے اس کو تو نہیں پیئیں گے.
پئیں گے اس کو تو نہیں پئیں گے. امام نے کہا گارنٹی کیا ہے؟ یہ سوال تھا نا کہ نہیں پیو گے. کہا صاحب اس لیے کہ اس کی گندگی کا یقین ہے. کہ جیسے تم کو اس کی گندگی کا یقین ہے ویسے ہم کو خدا کی نافرمانی کی کثافت کا یقین ہے. ہم مر جائیں گے گناہ نہیں کر سکتے. تو اب یہ طریقہ ہے اہل بیت کے سمجھانے کا. شکر ادا کی